پہلے میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو لگانے سے، اور اسی طرح خوشبو کوئی سونگھ لے، سرما لگا لے، تیل لگا لے، سر کے اندر لگاتا ہے، داڑھی کے اندر لگاتا ہے، انجیکشن لگا لے، ڈرپ لگا لے، ان چیزوں سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہے، آنکھ کے اندر آنکھ کے وہ ڈرپ ڈالی جاتی ہے، ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا جو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان کے اندر نہاتے ہوئے خود بخود پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوائی کے کان میں ڈالنے سے اختلاف، دوائی دیکھو اس کے اندر جو ہے ایک تو دارالعلوم کراچی کا جو اس وقت کا فتویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ نئی تحقیق ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے اگر کسی کے کان کا پردے میں سوراخ نہ ہو، کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہے اور اس کا کان بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کان کے اندر سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو دماغ تک یا پیٹ تک جائے۔ اس لیے جو فتویٰ اسی پر ہے کہ دوائی ڈالنے سے کان کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن چونکہ کئی فقہا کا اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت کے اندر کان کے اندر دوائی نہ ڈالی جائے، اس میں احتیاط ہے۔ ناک کے اندر دوائی ڈالیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ ناک کے راستے سے حلق کے اندر راستہ ہے اور ناک کے ذریعے جو ہے نا جی حلق کے اندر دوائی پہنچ جاتی ہے، اس لیے ناک کے ذریعے دوائی ڈالیں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کئی بندوں کو دل خراب ہوتا ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو الٹی کا مسئلہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ اگر کوئی بندہ بلا اختیار اس کو الٹی آئی، بغیر کسی ویسے دل خراب ہوا اچانک اس کو الٹی آ گئی، تو بلا اختیار الٹی کے آنے سے چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو الٹی آئی، اس نے باہر کر دی، باہر نکال دی ساری، اب اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک آدمی قصداً جو ہے نا جی الٹی لے کر آتا ہے، مطلب ایسے انگلی سے کرتا ہے اور اپنے حلق کے اندر ڈالتا ہے، قے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر قصداً قے کرے گا تو اگر منہ بھر کر ہوگی تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب کیسے پتہ چلے گا منہ بھر کر ہے؟ منہ بھر کر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس کو روکنا بھی چاہے تو روک نہ سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر ہونا۔ لہٰذا منہ بھر کر جو ہے اگر ہے اور خود قصداً کی ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو جو ہے کہ اس کو آئی منہ کے اندر اور پھر منہ سے جو ہے نا جس نے واپس پیٹ کے اندر لے گیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا منہ کے اندر لا کر جو ہے وہ خود اس نے واپس کی تو روزہ فاسد ہے۔ کسی کو اکثر کھٹے ڈکار یا اس طرح کا کھٹا پانی آ جاتا ہے، بلا اختیار واپس چلا جاتا ہے، بلا اختیار واپس چلا جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز کھا لی، نگل لی جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی، کوئی لکڑی منہ میں مارا تھا اندر چلی گئی، کوئی کاغذ نگل لیا، کوئی شاپر، اس طرح کی کوئی چیز، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کے اوپر کفارہ نہیں آتا، ایک روزے کی قضا کرے گا، اس کے اوپر 60 روزے نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عام طور پر کھائی جاتی ہے یا پی جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی نے سگریٹ پی لیا روزے کی حالت میں تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، 61 روزے رکھے گا، 2 مہینے کے روزے وہ کفارے کے اور 1 روزہ یہ جو ہے یہ قضا والا روزہ۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا جی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندے کو ضرورت پڑ گیا خون دینے کی، تو اگر کوئی بندہ خون دیتا ہے یا اس کو خون لگانے کی کسی مریض جو ہے روزی کی حالت میں اس کو خون لگایا گیا ہے، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون آ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے منہ سے دانتوں سے خون وغیرہ آتا ہے تو اس کا ذہن کے اندر رکھ لیں، اگر وہ خون جو ہے یعنی تھوک کے اوپر غالب نہیں آیا، تھوک کا رنگ جو اس کے لعاب کا رنگ ہے وہ زیادہ ہے اور خون کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا ہے، یعنی تھوک کا رنگ غالب ہے خون کے رنگ سے، تو پھر اس صورت کے اندر اگر وہ پیٹ کے اندر بھی چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
لیکن اگر اس کے خون کا رنگ غالب ہے اور اس کو منہ میں ذائقہ محسوس ہوا ہے اور وہ پیٹ کے اندر چلا گیا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہے یعنی وہ قضا ہے صرف، اور اس کے اندر جو ہے یعنی کفارہ نہیں ہوگا۔ دمے کا مریض ہے، انہیلر جو ہے وہ اپنے لیتا ہے منہ کے اندر، اس کو اوپر کھینچتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شوگر کا مریض کوئی انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے، چونکہ وہ انجیکشن جلد کے اندر لگتا ہے لہٰذا اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، جلد کے جو ہے نا جی انجیکشن سے۔ عام طور پر جو ہے عورتوں کے حوالے سے کہ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ادویات استعمال کر لیتی ہیں جس سے ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو لہٰذا جب ان کے ایام بند ہو جائیں، ماہواری بند ہو جائے دوائیوں کے استعمال سے، تو پھر ان کا روزہ درست ہوگا اور وہ روزہ ان کا جائز ہوگا اور ان روزوں کی پھر دوبارہ قضا نہیں رکھنی پڑے گی۔ دھوئیں کے حوالے سے جو ہے نا جی اہم چیز ہے، اگر بتی کا دھواں ہے یا جو ہے نا جی اور عود وغیرہ جلائی ہے، اس کا جو دھواں ہے تو دھوئیں کے حوالے سے ذہن کے اندر رکھ لے، ہر وہ دھواں جس سے بندہ بچ سکتا ہے، جس سے بچنا ممکن ہے، ایسے دھوئیں کو جو ہے نا جی پیٹ کے اندر لے کر جانا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر بتی کا دھواں اور ان چیزوں سے جو ہے نا جی اپنے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیوں وغیرہ کا دھواں ہوتا ہے، چونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے جو ہے نا جی وہ یعنی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔